بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 121 اور 122۔ ایک توکل وہ ہے جو اصحاب صفا کو دیا گیا ہے، جس کا نمونہ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ نے دکھایا تھا کہ جب لوگوں نے توکل کے متعلق آپ سے دریافت کیا تو آپ نے ایک ہاتھ اٹھا کر سانپ کے منہ میں دے دیا اور فرمایا، جس کے بندے ہم ہیں اسی کی مخلوق یہ ہے، اس کی مجال نہیں بغیر حکم خداوندی نقصان پہنچا سکے۔ پھر سانپ کے منہ سے ہاتھ نکال کر آگ میں ڈال دیا اور فرمایا، اس کو بھی مجال نہیں کہ سوائے حکم خداوندی ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ کسی نے بھی آپ کو ضرر نہ پہنچایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ عین ذات میں پناہ اور مستغرق تھے، اور مغلوب عالی میں آپ سے یہ واقعہ سرزد ہوا تھا۔ شریعت میں جس توکل کا حکم ہے، اس کے متعلق رومی صاحب نے فرمایا، توکل کی کئی قسمیں ہیں اور سب کی سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے نور سے نکل کر اولیاء اللہ کے سینوں میں اعلیٰ حسب مراتب آئی ہیں۔ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک توکل یہ تھا کہ کھانے پینے کا سامان بھی مہیا فرماتے تھے، شانہ مسواک وغیرہ بھی ساتھ رکھتے تھے، بازار میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کفار کا یہ قول اس طرح بیان فرماتا ہے کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ کھاتا پیتا بھی ہے، بازار میں بھی پھرتا ہے، مگر باوجود ان سب باتوں کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ فرماتے تھے۔ عام مومنین امت کی تعلیم کے لیے حضور عالی یہ توکل فرماتے تھے، پس اسباب کو کام میں لانا اور مسبب اور مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو جاننا بھی توکل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک توکل یہ بھی تھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور ہتھیار آپ کے پاس موجود نہ تھا۔ ایک کافر آیا اور تلوار اٹھا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ اس نے دوسری بار پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ تیسری بار پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے مکمل سکون اور اطمینان سے فرمایا، اللہ۔ اس کافر پر حضور کا ایسا رعب طاری ہوا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، تلوار بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا، اب بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، حضور ہی کی مہربانی ہو، جان بچ سکتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے بتاؤں کون بچا سکتا ہے؟ اس نے عرض کی، حضور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چنانچہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ یہی نور اولیاء اللہ کے سینوں میں آیا ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک توکل یہ بھی تھا کہ کسی موقع پر جہاد میں صحابہ کرام 3 روز تک کچھ نہ کھایا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے گھر جا کر اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ کچھ موجود ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلایا جائے۔ بیوی محترمہ نے کہا، صرف 2 روٹیاں اور مکھن ہے۔ آپ چپکے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ بات چپکے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوش گزار کر دی۔ آپ حضور نے تمام صحابہ کرام کو آواز دے کر فرمایا، ہاتھ دھو لو، جابر رضی اللہ عنہ نے تمہاری دعوت کی ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جاؤ کھانا لے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تشویش ہوئی اور گھر جا کر بیوی سے ناراض ہوئے کہ تو نے خواہ مجھے شرمندہ کرایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ صرف 2 روٹیاں اور مکھن ہے۔ انہوں نے کہا، یہ تو میں نے عرض کیا تھا۔ تو بیوی نے کہا، تو پھر کوئی غم اور فکر نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تم بلا تعمل یہ 2 روٹیاں
اور مکھن لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے وہی 2 روٹیاں اور مکھن پیش کر دیا۔ سب اصحاب کرام نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ سلف صالحین کا توکل ایسا تھا کہ ایک بزرگ بہت قوی جذب رکھتے تھے اور حالت جذب میں کئی دن بے ہوش رہتے تھے۔ جذب کی حالت میں بعض اوقات جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاتے تھے، مگر باوجود اس قدر جذب ہونے کے احکام شرعی کے پورے پابند رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جذب کی حالت میں وہ تنہا جنگل میں نکل گئے۔ کسی درویش کو ساتھ لینے کا خیال نہ رہا۔ اسی بے ہوشی اور جذب کی حالت میں رات بھر میں بہت دور نکل گئے۔ جس وقت پہاڑ میں پہنچے اور ہوش آیا تو صبح کی نماز کا وقت تھا۔ حسب مقبول نے فرمایا، وضو کے لیے پانی لاؤ۔ درویش تو کوئی ساتھ نہ تھا جو پانی دیتا، بجائے خادم یا درویش کے ایک ریچھ جنگل سے پانی کا تاش ہاتھوں میں لیے ہوئے آیا، وضو کرا کر واپس چلا گیا۔ اس بزرگ نے اطمینان سے نماز پڑھی جب تک فقیر میں اتنا کمال نہ ہو جائے کہ جنگل کے تمام چرند پرند درندے اس کا حکم مانے۔ اس وقت تک فقیر کو اسباب کا توڑنا بہتر نہیں۔ سلف صالحین کا ایک توکل یہ بھی تھا کہ کسی شیخ کا ایک مرید پہاڑوں میں جا کر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ ایسی لذت اور محبت سے اس پر طاری ہوئی کہ ہر وقت یاد خدا ہی میں مشغول رہتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے مرشد پہاڑ میں اپنے مرید کو دیکھنے تشریف لے گئے۔ مرید کے حالات و واقعات دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ادھر مرید بھی آپ کی تشریف آوری پر بہت خوش ہوا، بہت عزت و تہذیب بجا لایا۔ عرض کی، آپ ہی کا تو خیر ہے، جو کچھ پیش کرتا ہوں قبول فرمائیں، میں کسی لائق نہیں ہوں۔ اس نے ہرنیوں کو آواز دی کہ جنگل کی ہرنیوں، ہمارے پیر صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی خاطر مدارت کرنی ہے۔ ہر ایک ہرنی تنوں میں دودھ لے کر آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ دودھ پلانے کے بعد عرض کی، آپ اتفاق سے تشریف لائے ہیں، پہاڑ کے عجائبات بھی سیر فرماتے جائیں۔ اتنا کہہ کر آواز دی، ہاتھیوں، ہمارے حضرت صاحب تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے کہا، انہیں لے کر پہاڑوں کی سیر کرائیں۔ ماہن ہاتھیوں کی قطاریں کھڑی ہو گئیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا، مجھے واپس بھیج دو جہاں سے آیا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ طالب پہلے یہ منصب حاصل کر لیتا ہے، پھر اسباب کو توڑ کر جنگل میں رہنا پسند کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنے ہی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔